نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب ليس بعده نبي صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ دے خطابات نو سنے، اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور حضرت قاری حذیفہ صاحب اور انہاں دی پوری باڈی جنہاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، اللہ انہاں دی محنت نو، کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ گوڈے پھڑے جے نیندر ہونڈے میری واری آئی ہے، گوڈے پھڑ لینے ہوں چھاڑ دیو۔ اللہ نے اس کائنات دے اندر بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا۔ پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا۔ پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اے ذرا نہ سادہ کرو، ایدی کو بند کر دو، بس سادہ چلاؤ۔ پھر 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے حسب اور نسب، ذات اور بات، صورت اور سیرت، کردار اور گفتار دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے۔ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام دی ذات جیسی کائنات دے اندر کسے دی ذات نہیں۔
تے سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات بھی نہیں. کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ویکھیا جے لکھیا کہ نہیں؟ آپ بھی لکھ لیا جے. پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا, لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں نہیں پایا؟ رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. تو انہوں 2.5 من دا شریک گوارا ہوئے گا؟ وہ بولو دے صحیح. جنہوں نقطہ گوارا نہیں انہوں 2.5 من دا شریک وارا کھائے گا. اس واسطے اللہ ذات بات صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے. بیان ہی ساڈے محبوب بھی ذات بات اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک نے. آپ دا کوئی دنیا چ ثانی نہیں. اور مسلمان دا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ مشکل کشا ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ حاجت روا ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ لاجپال غریب نواز گنج بخش رنج بخش ایک ہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر رہنما پیشوا مطاع دنیا چ ایک ہی ہے. وہ تو علاوہ کائنات چ کوئی نہیں. انسان دنیا تے آਉਂدا ہے نا جدو بچہ جنم لیندا ہے تو دے سجے کان چ اذان ہوندی ہے. اذان دے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ تے نال کی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنا ہی ایک نو پوچھنا ہی. پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے. ویسے بھی نا تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے اضواء البیان چ علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے روح المانی چ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اس صورت دے تحت ایک روایت آندی ہے جدو اللہ نے صورت نو نازل کیتا نا تے اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجیا. فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی بلند کراں کیویں بلند کراں. جبریل نے آ کے نبی علیہ السلام نو منوان اللہ دا پیغام دیتا. آقا فرماندے نے جبریل اللہ عالم. جبریل نے جا کے کیا جی تھوڑے محبوب نے فرمایا بھی اللہ زیادہ جانتا ہے مینوں نہیں پتا. فرمایا جبریل جے میرے محبوب نے میرے تے ہی ساری سن چھڑی ہے نا پھر جا کے میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت معی, جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے محبوبہ نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا. جتھے اگر 5 ٹائم مؤذن اذان دے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اتھے 5 ٹائم نالے بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. 5 ٹائم ہی بھی کہے گا. یعنی 24 گھنٹے اذانہ گونجدیاں نے پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر. ایتھے اگر فجر دا ٹائم ہے نا بعض ملک ہونے جتھے زور دا ٹائم ہے. ایتھے عصر دا ٹائم ہے بعض ملکاں زور ہو رہی ہے. ایتھے مغرب دا ٹائم ہے بعض ملکاں عصر ہو رہی ہے. ایتھے عشاء دا ٹائم ہے ایسے ملک نے جتھے فجر ہو رہی ہے. 24 گھنٹے پھر کے اذان جیڑی ہے سمندراں دے جزیریاں تے لوگوں پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے مختلف اوقات دے اندر 24 گھنٹے پیغمبر دا نام گونجدا ہے. تے جدا رب نے نام بلند کیتا ہے ورفعنا لک ذکرک, جدے ذکر نو رب بلند کرے انہوں کوئی نیواں کر سکتا ہے؟ بولیے. بچہ جڑا کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ بچے دی زبان چ پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے نا. تے بعد دے اندر بچہ اگر نمازی نماز پڑھدا ہے بچہ نماز یاد کردا ہے تے نماز دے اندر نبی دا ذکر نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دا ہے. دوسرے نمبر تے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. بعد دے اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بعد دے اندر ذکر میرے پیغمبر دے پروانے دیوانے آندا ہے. آئیے میں آگے چلا. جبریل نے کی کیا سی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جبریل نے گواہی دیتی سی
اللہ تے نبی دے مقالمے دی اللہ پاک نو جبریل دی گواہی اینی پسند آئی، فرمایا جبریل میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ بنا چھڑے ہے۔ جبریل دی گواہی دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، اس تو اگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ذکر میرے محبوب دا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بندہ دنیا تو فوت ہوندا ہے، پہلی تکبیر تو بعد کی پڑھ دیو الحمدللہ رب العالمین، جنازے واسطے اے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی۔ کئی بندے سبحانک اللہم و بحمدک و جل ثناؤک، یہ ثناؤک دے لفظ کدے نہیں ہے۔ نالے ویسے بھی سورت فاتحہ تو ہی جنازہ شروع کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ کنز العمال کتاب الصلاۃ باب القراء، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد لوگو ذکر خدا ہے، دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر میرے نبی دا ذکر ہے، یعنی جنازے چ دوجی تکبیر تو بعد ذکر مصطفیٰ ہے، تیسری تکبیر تو بعد دعاواں نے، چوتھی تو بعد سلام ہے۔ آئیے بندے نو جدو قبر چ اتاریا جاندا ہے، قبر دے اندر لادی لایا جاندا ہے، قبر دے اندر اتاریا جاندا ہے، میت نو اتار دیاں کی پڑھ دیو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ جدو لاہ چرا کے اتے منا موئی مٹی پا دیتی جاندی ہے، آسمان تو دو فرشتے نازل ہوندے نے، اگر بندہ نیک ہے تے مبشر بشیر فرشتے ہوندے نے، اگر بندہ بد عمل ہے تے منکر نکیر ہوندے نے۔ آسمان تو آن کے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اے آندہ ربی اللہ، ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا؟ آندہ دینی الاسلام۔ پوچھا جاندہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی محمد، پوچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ماں دی مہد تو لگ کے قبر دی لاہت تک، ماں دی گود تو لگ کے قبر دی گود تک، پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ میرے محبوب جی وہ اذان نہیں جدے اندر تیرا ذکر نہیں، وہ تکبیر نہیں جدے تیرا ذکر نہیں، وہ تحریر نہیں جدے تیرا ذکر نہیں، وہ خطابت نہیں جدے تیرا ذکر نہیں، وہ عدالت نہیں جدے تیرا ذکر نہیں۔ میرے محبوبہ کائنات دے اندر وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں۔ اذا ذکرت ذکرت مائی، سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اگر ربوبیت میری ہوئے گی تے ختم نبوت تیری ہوئے گی۔ رب العالمین میں ہوں گا، رحمت للعالمین تسی ہو گے، عبادت میری ہوئے گی، امامت تیری ہوئے گی، جہان میرا ہوئے گا، نظام تیرا ہوئے گا۔ اے مخلوق میری ہوئے گی تے امت تیری ہوئے گی، انسان میرے ہون گے، غلام تیرے ہون گے۔ سونیا آسمان میرا ہوئے گا، سہرگاہ تیری ہوئے گی، جبریل میرا ہوئے گا، دربان تیرا ہوئے گا، قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، سر تیرا ہوئے گا، در میرا ہوئے گا۔ سونیا حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، دعا تیری ہوئے گی، عطا میری ہوئے گی۔ محبوبہ صحابی میرے ہون گے تے ولی میرے، صحابی تیرے ہون گے، ولی میرے ہون گے۔ سونیا کائنات دے اندر علا کل شیء قدیر میں ہوں گا، سراج منیر تسی ہو گے، غفور الرحیم میں ہوں گا، رؤوف الرحیم تسی ہو گے، سبحان ربی العظیم میں ہوں گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہو گے۔ میرے محبوب جی کائنات دے اندر نظام جڑا وہ تیرا ہوئے گا، کائنات میری ہوئے گی۔ سونیا جنت میری ہوئے گی، سرداری تیری ہوئے گی۔ وَرَفَعْنَا، بولیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا میں تینوں اینا بلند کر دیاں گا، کائنات دیاں کلا دنگ رہ جان گیاں۔ 14 طبق تیرے قدماں دے تھلے تے تو 14 طبقاں تو اتے ہوئے گا۔ خدا تو تھلے خدا دا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو اتے مصطفیٰ دا خدا ہے، باقی ساری خدائی تیرے قدماں دے تھلے وے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ آؤ نظرہ غور کرو، میرے پیغمبر نو اللہ نے بلند کیتا ہے، حرم تو اقصا تک، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کرائی، او دا ذکر سورہ نجم دے اندر میرے اللہ نے کر دیتا ہے۔ میرے محبوب جی کائنات ساری تھوڑے قدمہ دے تھلے، ورفانا لاکا ذکرک، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا، نالے اپنی 10 آ جا، ساڑی سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوے جبریل تو جاندہ نہیں، کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، آج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے، حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے۔ اوے پیراں وال کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی راہ تیرا، حوراں طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور جب باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے انوریاں اشکوں کے شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں، اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے، گلاں ساریاں سب دلدار دیاں۔ ستر ہزار پردہ ہے، سنیے توجہ، 70,000 پردہ درمیان دے اندر۔ بعض مولوی آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اللہ نو جفا ہی پا لیا، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ بول دے کتاب التوحید صحیح البخاری ہے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میرے پیغمبر جنہیں کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولے ہے، جنہیں کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے محبوب جی تساں معراج دی رات اللہ نو ویکھیا ہے، آقا فرماندے نے اللہ تے ایک نور ہے، میں نور نو کیویں ویکھ سکنا سا، قیامت دے دن انشاءاللہ سی جنت چ جاوانگے، اوتھے اللہ نے اپنا دیدار کروانا ہے، اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے، انشاءاللہ ویکھنا ہے۔ اللہ نے قیامت نو دیدار کروانا ہے، 70,000 پردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا ہے، میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں، دوجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي
انکا زہرک ورفعنا لک ذکرک. سونیا تھانو بلند بابا جی سمسام علیہ رحمہ پتہ کی آندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا نام محمد والا. کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تھانو ساریاں نو مکے لے جائے ایسے مہینے لے جائے اللہ مکے مدینے دیاں بہاراں واپس لوٹا دے. اللہ ہن دل بڑا اداس ہو گیا دل بڑا تڑی نہیں نتار دا نام محمد والا اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلوان شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر دیاں عظمتاں پترہ صدیقی صاحب نے دے دے میرے نبی دیاں عظمتاں نبی دی شان نبی دا مقام اللہ اکبر کبیرہ ورفعنا لک ذکرک. سونیا اسی تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے اسی تے تھوڑا ذکر ادو کیتا سی جدو اجے زمین آسمان بھی وجود چ نہیں آیا. اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو کٹھیاں کیتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سارے نبیاں نو بلایا عالم ارواح دے اندر ساریاں روحاں نو کٹھیاں کر کے اللہ فرماندے نے اے میرے آدم اے میرے موسیٰ عیسیٰ ایک کدوں گل ہو رہی ہے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل بولو ترجمہ ہو جائے بولو دے صحیح ہے. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل یہ ختم نبوت دا وعدہ ہو رہے فرمایا میرے نبیو کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اوے رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی.
اے میرے آدم میرے موسیٰ عیسیٰ. فرمایا جی جی اللہ جی کی حکم ہے. فرمایا تھانوں کتاباں نبوتاں شریعتاں دے دیواں تے تھانوں کلاہ نبوت بھی دے دیواں. تھوڑے آن تو بعد تھوڑیاں نبوتاں صحیفیاں کتاباں دا امامتاں دا نظام چلدا ہوئے. پھر سمّا جاءکم رسول عربی گرامر دی روح نہ سمّا تراخی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لے آ کے رب نے بھار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی وزن پا کے. اج میں کوئی پرے چ بندہ گل کرے نا تو دی پیچھے کھڑ جانا ہی تیرے پیچھے کھلوتے ہیں ذرا بھار پا کے گل کری. تے اللہ نے بھی نبیاں نہ بھار پا کے گل دھیان نہ سن لو. نبوتاں تاں دیاں گا پہلو وعدہ کر کے جاؤ. اللہ جی حکم فرمایا دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں موہراں نہیں چلانیاں شریعتاں نہیں چلانیاں صحیفے نہیں چلانے امامتاں دے مسلے لپیٹ دینے نے. جدوں او آ جائے ایک انہاں نو کیا جا رہا ہے او بولو تے صحیح نا نبیاں نو کیا جا رہا ہے کسے امتی نو نہیں نبیاں نو کیا جا رہا ہے. او دے آن تو بعد سارا کچھ چھڈ کے تسا سارے نے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا صلی اللہ علیہ وسلم. ہن آدم دنیا تو چلے گئے وہ نبوت بھی نال لے گئے 10 صحیفے بھی نال ہی لے گئے. حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. اگے آئیے تورات حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات تے نبوت نال لے گئے. حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل تے نبوت نال لے گئے. نبی داود علیہ السلام دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. ہن نواں نبی کوئی آنا قیامت آ جانی ہے. نبی دی امت توجہ میرے حال نبی دا دین آخری دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. نبی دا دین آخری دین ہے. نبی دی شریعت آخری شریعت ہے. نبی دی امت آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. انبیاء دے وچوں میرے نبی دی مسجد نبوی جڑی ہے وہ آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک نوی مسجد بھی نہیں بننی. کسے نبی دی اسرا تے مساجد بے شمار بن رہیاں نے تے قیامت تک بندیاں رہن گیاں. انبیاء دی صف دے اندر آخری مسجد میرے پیغمبر نے بنائی ہے. لوگوں نبی دی مسجد آخری مسجد ہے. پیغمبر دا دین آخری دین ہے. اس طرح نبی دی امت آخری امت ہے تے میرے نبی دی نبوت بھی آخری نبوت ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں دین نہیں آئے گا نوی امت نہیں آئے گی نوی شریعت نہیں آئے گی نواں قرآن نہیں آئے گا میرے بھائیو. اس طرح نواں نبی بھی قیامت تک جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد ہوئے گا. وہ کنجر ہو سکتا ہے نبی ہو سکتا نہیں. ایویں جڑا مرضی اٹھے میں نبی ہوں اکھوں لبے نہ نور بی بی اکھوں پینگا دے آندا میں نبی ہوں. ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بتی والے کنجر نوں نبی کیویں مان لئی. وہ عقل دی گل کرو وہ دے کوئی نبیاں لی سانو صفت تے وکھاؤ کیڑی ہے. حیا نہیں جے آوندی. دنیا کائنات دیاں ساریاں برائیاں اللہ نے مرزے جمع کر دتیاں نے. میں تے ہزاراں جلسیاں کہہ چکیاں کہہ رہے ہیں گلی گلی نگر نگر جا کے میں کہا مرزیو دنیا دی کوئی بدماشی کوئی عیاری کوئی فحاشی کوئی بدکاری ایسی لکھ کے ایک پیج تے لے آؤ اگر مرزے دیاں کتاباں جو ثابت نہ کران دے مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے آنا چھڑ دیاں گا. دنیا دی وہ بدکاری عیاری بدماشی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی کوئی خوبی تے نیکی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. بول دے نہیں میں اس برائی نو برائی نہیں سمجھدا جڑی مرزے چ موجود نہیں تے میں وہ نیکی نو نیکی نہیں سمجھدا جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں. وہ بول دے نہیں. ساڈے نا فیصل آباد دے سعید الفت گزرے نے فیصل آبادی
اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے. انہاں بڑا نقشہ کھچے آندے نے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان یوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرہ نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں ورفانا بولو ورفعنا لک ذکرک میرے پیغمبر دی عظمت اور شان ویکھ لو نا. آئیے نبی دی ختم نبوت دی کڑی ایک بڑی اہم بیان کرن لگا. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے دمشق دے اندر ایک منارہ ہے, اس منارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا. وہ منارہ بن چکی ہے اس طرح کر کے فرشتیاں دے پراتے حضرت عیسیٰ نے ہاتھ رکھے ہون گے. دوجی روایت ہوندی ہے اللہ اتھو سیدھی سیڑھی آسمان نو لگان گے, سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منارے تے نازل ہون گے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. یعنی حضرت عیسیٰ دا نزول فجر تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر, اذان تے نماز دے درمیانے وقت ہوئے گا. مومنین سیڑھی لان گے, حضرت عیسیٰ نو اتار لین گے. حضرت عیسیٰ دے والان دے وچوں پانی نچڑ رہا ہوئے گا. حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ. لوگوں جدو ویکھن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤں دیا کہن گے اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے. کہن گے تسی نبی ہو, آجو تسی نماز پڑھاؤ تے میں تھوڑے مگر نماز پڑھنا وا. امام مہدی جڑے نے مسلح چھڑ کے پرہاں ہو جان گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے نماز تسی پڑھاؤ, آج میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, آج میں محمد دا امتی بن کے آیا وہاں. بولو اصل حضرت عیسیٰ جڑے اصل نے وہ کی کہن گے میں تے 1891 دے اندر ایک بڑا جاہل قسم دا بندہ ہے, کانا بھی ہے, دجال بھی ہے, پہنگا بھی ہے, بے ایمان بھی ہے, مرتد بھی ہے. انہیں 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھ دا ہے. ایک دا نا ازالہ اوہام ہے, دوجی دا نا فتح اسلام ہے. انہاں 2 کتاباں دے اندر اپنا دعویٰ کردا ہے جی میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں. کی بن کے آیا؟ تے حضرت عیسیٰ کی آدھے میں محمد دا, او بولو دے صحیح یار, امتی بن کے آیا. یہ کتاباں چھپن واسطے آندیاں نے پریس دے اندر. حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگدا ہے آن کے کتاباں ویکھ دے نے, انہاں دا رسالہ چھپدا سی اسی پریس دے اندر. جدو کتاباں ویکھیاں مرزے نو فون کر کے کیا تو دعویٰ کیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا ہاں. آئیے کہن لگا جی میں بن کے آیا ہاں. حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے وہ لوگوں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی مولانا آغا شورش کاشمیری نے تحریک ختم نبوت کتاب دے اندر بات لکھی ہے کہ دنیا دے اندر ختم نبوت دا پہلا بانی اگر کائنات دے اندر ہے تو دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, جنہاں نے تحریک ختم نبوت نو چلایا. لوگوں اس تو بعد سید نذیر حسین دہلوی ہے جن نے لکھ کے فتوہ دیتا کہ مرزا کافر ہے, تھلے سین کیتے اور پیدل سفر کا طے کر کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے انڈیا دے اندر
وہ لوگوں ہندوستان دیاں بستیاں تے شہراں دے اندر 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کفر دے اندر شک کوئی نہیں، مرزا مرتد دے کافر بے ایمان ہے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر مرزے نے خود اعتراف کیتا ہے میرے تے 2 مولوی نے جنہاں کفر دا فتوہ سب تو پہلے میرے تے لایا، وہ وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ اور مرزے دیاں انہاں 2 کتاباں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے دیتا ہے وہ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، فرمان لگے انہاں کتاب لکھی تائید اسلام، وہ دے اندر لکھیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے تے آنا ہے دمشق دے اندر آنا ہے، تو تے قادیان چ آیا ہے، تو تے انڈیا دے اندر آیا ہے، جیرے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے انہیں تے دمشق دے اندر مینارے تے نازل ہونا ہے، تو انہیں 40 سال زندہ رہنا ہے، موت انہوں عرب چونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چونا ہے، خودی قبر جیڑی ہے روضہ رسول دے اندر بننی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے کول بنے گی، تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تو عرب دے اندر تیرا مرنا تے دور دی گل ہے، میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین گوئی کرنا، نہ تو مکہ ویکھ سکے گا نہ تو مدینہ ویکھ سکے گا۔ اور 10 سال مرزا زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ وہ سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ میرا یور لوائی جان، چوپ کر کے بیٹھے ہو نا کہ تقریر تھوڑے اتوں دی نہ ٹپ جائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سب تو پہلا مبالہ مرزے دے نال 1893 دے اندر جس شخصیت نے کیتا ہے وہ کیڑی شخصیت ہے؟ مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، جنہ پہلا مبالہ مرزے نہ کیتا، مرزا 1908 چ مریا ہے، صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 دے اندر فوت ہوئے۔ اور پھر مرزے نے نا 1893-94 دے اندر ایک اشتہار چھپایا بڑا بڑا، وہ دے تو انہیں لکھیا چیلنج لکھ کے انہیں کہا دنیا دا کوئی مولوی میرے نہ مناظرہ کر لے۔ ادو 1893 دے اندر نا مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن تے دیوبندیاں دا مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سی، لیکن وہ چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں تیرا چیلنج قبول کرنا۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک امر سردی عیدگاہ دے اندر، 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگیا میرا بھی چیلنج قبول کردہ جانا ہونا، ساڑھے مسلک دے کالم دین نے انہاں نہ مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں تے میں مسلک اہل دین چھڑ دیاں گا۔ وہ عالم دین کہڑے پتہ جے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چ موت آئی ہے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی ہے۔ انہاں نو جدو پتہ لگا نا بھی 10 دن دا مرزے نو ٹائم دیتا ہے، اپنے تقوی تے، اپنی نیکی تے، اپنی طہارت تے کتنا مان ہے، کہنے لگے محمد حسین انہوں ٹائم ہی تو 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا ہے، انہوں 3 دنوں دا ٹائم دینا ہے، انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی، ایڈا لمحہ ٹائم دئی دا 10 دنوں دا، انہوں 3 دنوں دا ٹائم دینا سی۔ مرزے نو پتہ لگا انہوں بڑی تکلیف ہوئی اس گل دی کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے میرے متعلق گل گئی، انہیں پتہ ہے کیا یہ گھر ہن اولاد نہیں ہو سکتی، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں کہنے سوال کیتا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا ایک فرشتہ وہی لے کے آیا، او دا نام ہے ٹیچی فرشتے دا نام سن لیا جی؟ ہاں وہ دا نام ہے ٹیچی، فرشتے دا نام یاد رکھنا جی۔ ہاں جی، انہیں آن کے دسیا بھی یہ گھر اولاد نہیں ہونی، تے اللہ نے 10ویں مہینے چ ایک بیٹا دیتا مولانا نو، جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن، وہ بھی پڑھے اتھے ہی مدینہ یونیورسٹی چ نے، تے جدو تقریر کردے ہوندے سن نا آندے سن لوکو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا، مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے کنوں بھیجیا؟ مینوں بھیجیا۔
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਮਦੀਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਜੰਨਤੁਲ ਬਖੀ 'ਚ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ نے ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਅਮਰਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਹਰੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅਮਰਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੇ ਆਖਰ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह ਅਮਰਸਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾ, ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह ਝੂਠਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ 11 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਲਾਂਤੀਓ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ। ਤੇ ਦਫਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਲੈਟਰੀਨ ਦਾ ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਮਰਿਆ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਂ ਬਈ ਨਾ ਬਈ ਤੀ। ਬੋਲੋ माँ बई न बईती व मिम्बरी रोज़तम मेरे आजिल जन्ना। ओ लोगो मेरे पैगंबर नू मौत आई किथे? जन्नत दे अंदर। अल्लाह ने मेरे नबी नू रखिया भी जन्नत दे अंदर है, वही भी जन्नत चाहती रही है, वफात भी जन्नत जो ही है। ते मेरे पैगंबर दी कबर पाक जिहड़ी है उत्थे ही बनी है जिथे पैगंबर दी डेड बाडी पई सी। आका अली सलाम दी मैयत पाक पई सी, जिसम पाक पिया सी, ओदे थल्ले ही चार पाई दे थल्ले ही मैयत ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਦਫਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੈयत ਪਾਕ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਕਬਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਕਬਰ ਫੋਲੋ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰ ਹੀ निकल सकता है। हाँ ओदा जिस्म साबित होए तो ही मसलक अहल दी छड़ देंगे। सदाकत मसलक के हक अहले हदीस, सदाकत मसलक के हक अहले हदीस, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत शेरे पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ बसरूरी साहब। मौलाना मुहम्मद यूसुफ गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਚੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਲੈ ਗਏ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਗਖੜਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਿਆ। तो बहरहाल साडा ये दावा है जेड़ा नबी हुंदा है ओदे वजूद नूं कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। जाओ मिर्जे दी कबर फोलो, अगर ओदा जिस्म सही सालम होए असी मसलक अहले हदीस छड़ देंगे। अगर ओदी कबर च सूर ना पिया होए तो सानू फड़ लिया जे, जे ओदी कोई हड्डी भी उत्थे बची हो तो फिर भी फड़ लिया जे। ओ लानती मरिया जहन्नम वासिल होया। आइए दूसरा खासा सुनो, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिथे आराम कर रहे ने उथे बिला नागा 70,000 फरिश्ता रब दियां रहमतां लैके नाज़िल हो रहा है।
تے مرزے دی قبر دے اتے روزانہ 70,000 فرشتہ لانتاں لے کے نازل ہوندا ہے، عذاب لے کے نازل ہوندا ہے۔ آئیے جتھوں بندہ جتھے بندہ دفن ہوندا ہے اتھوں ہی مٹی لے کے اللہ نے بندے دے وجود نو بنایا ہوندا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لوگو جتھے بندہ دفن ہوندا ہے اتھوں ہی مٹی لے کے اللہ نے وجود نو بنایا ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر دی مٹی اللہ نے جنت چو لئی ہے، ابو بکر دی مٹی اللہ نے جنت چو لئی ہے، میرے عمر دی مٹی اللہ نے جنت چو لئی ہے۔ پھر مینوں کہن دے میرے علامہ احسان دی مٹی بھی رب نے جنت دے وچوں ہی لئی ہے۔ وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بول دے نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیڑا ہے یہ جہنم مکانی، یہ نو خبیث نو موت آئی تے لیٹرین دے اندر۔ میرے تیرے پیر و مرشد دنیا تو گئے جنت دے ٹکرے دے اندر، زندگی بھی اتھے ہی گزاری ہے۔ پھر دنیا دے لوگوں مننا پائے گا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قادیاں دے مرزیاں نے ایک دفعہ کیا، اگر مولی ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ایتھے قادیاں دے اندر آ کے قرآن سر تے رکھ کے سانو حلف دے دے کہ مرزے دی موت میرے نام مبالے دی شکل چاہیے، اگر حلف دین تو بعد مولی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے، اسی قادیاں دے سارے مرزائی مرزائیت تو توبہ کر لوانگے۔ مولا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا، قادیاں دے اندر گئے، اسٹیج لگایا گیا، مولانا نے قرآن سر تے رکھیا، قادیاں دے مرزائیو میں قرآن سر تے رکھ کے حلف دے رہا تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہے، تسا کیا ہے مولی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے، 1 سال 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، مولوی ثناء اللہ عمر سری اے حلف دین تو بعد 5 سال زندہ رہے گا، انہوں 5 سال کچھ نہیں ہوئے گا۔ ساتھی کہن لگے مولانا انہاں سال دا ٹائم دیتا ہے تسی 5 سال دا، فرمایا منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے کہ اگر آج 50 سال دا ٹائم بھی دیندہ مولوی ثناء اللہ نو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہو سکتا۔ اے پیغمبر دی ختم نبوت۔ مولانا حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ کتاب لکھی، کتاب لکھ کے نا رمضان دا مہینہ سی تے سرانے رکھ دیتی تے خواب کی ویکھیا کہ بابے جبریل تے علامہ صاحب نے میں کھڑا تے روزے دے وچوں نا اللہ دے رسول باہر آئے، ابو بکر و عمر آئے، اللہ دے رسول روزہ تو میرے حاضر جنہ چگے کھلو گے، پیچھے ابو بکر و عمر کھلو گے، نفل شروع کر دیتے۔ علامہ صاحب نے ہستیاں کیویں باہر آئیاں نے؟ کہن والا آندا احسان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے۔ آندے نے انہیں انی گل کہی، ادھر مسجد دے میناریاں چو آواز آ رہی سی، میری اکھ کھلی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے میں جا کے شیخ عبداللہ بن باز نو اپنی خواب سنائی، انہیں کہا احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے، اللہ نے سارے ہی قبول کر لیا۔ اس واسطے میرے بھائیو ختم نبوت مومن دا قیمتی اساس ہے، یہ گل یاد رکھو، قیمتی اساس ہے۔ تے جیڑا بندہ مرزیاں دے بارے ٹھلا پن رکھدا ہے نا، وہ نبی دی ختم نبوت نہ غداری کر رہا ہے، یہ گل یاد رکھو۔ یہ مرتد نے، جیڑا مرتد ہوئے اسلام تو پھر جائے، وہ دا علاج کی یہ واجب القتل ہے۔ لیکن ساڈے حکمران بڑیاں تبدیلیاں لے آ رہے نے، مرزیاں نو بڑی چھوٹ دے رہے نے۔ میں اگلے دن آغا شورش کاشمیری صاحب دی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑے بڑے سیانے بندے ہوندے نے، انہاں ادو کتاب لکھی تو انہاں وچ لکھیا کہ ایک وقت آئے گا او بارڈر کھلے گا شکرگڑھ تو اگے کرتارپور دا، یہ بارڈر کھلے گا، فرنٹ تے سکھ ہون گے، انہاں دی بیک سائڈ تے مرزئی ہون گے، یہ بارڈر کھولیا جائے گا، بنایا جائے گا تے مرزیاں واسطے بنایا جائے گا۔ یہ آج تو کچھ 40 سال پہلے مولانا نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت چ گل آغا شورش کاشمیری صاحب نے لکھ دی تھی۔ تو وہی ہو رہا ہے، بارڈر کنہاں واسطے کھولیا گیا، سکھاں واسطے کھولیا گیا، لیکن مرزئی تے سکھ تے میٹنگ نہیں کرتے، کیتی ہے انہاں میٹنگ۔ مرزئیاں دے آن جان دا رستہ کھولیا گیا کہ پاکستان دے اندر انڈیا چو مرزئی آن، قادیاں دے وچوں۔ لیکن یاد رکھو حکمرانوں، قیامت دا دن ہوئے گا،
پیغمبر دا ہاتھ ہوئے گا تھوڑا گریبان ہوئے گا انشاءاللہ جڑا ختم نبوت تے ڈاکہ زنی کرے گا وہ دنیا چ بھی ذلیل ہوئے گا آخرت چ بھی ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ رفیق بیمار نے اچھا پھپھو جی بھی فوت ہو گئے بھائی وقاص صاحب دی پھپھو تے انہاں دے چاچو جان واسطے دعا کرو اللہ دعا نو اپنی جوار رحمت چ جگہ عطا فرما علیین دے اندر اللہ مقام نصیب فرمائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اچھا بابر سلفی صاحب ساڑی جماعت دے نوجوان نے وہ بیمار نے اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے قاری صاحب دی مولوی صاحب دی مسز بھی بیمار ہے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرمائے جنہ دیاں بیویاں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہ دیاں ماواں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہ دے والد بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا جنت دے باغ بنا میری مسز واسطے بھی دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہا من عذاب القبر ومن عذاب النار میرے اللہ جتنے مسلمان ساڑھے بھائی دوست احباب بیمار نے ہسپتالاں کراچ اللہ شفاواں عطا فرما میرے قاری حذیفہ صاحب اور انہاں دے رفقا جتنے نے پروگرام کروان والے انتظام و اہتمام کرن والے اللہ سب دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرما اور اج دی اس کانفرنس نو اللہ ساڑھے ساریاں دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنا جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے پائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جتنے مسلمان ہاں جی بھائی طارق صاحب دے والدین فوت ہوئے نے اللہ انہاں بھائی طارق صاحب دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نظر تک فراق فرما اللہ بھائی طارق صاحب دے والدین نو علیین دے اندر اللہ مقام نصیب فرما اللہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ